أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين وہ لوگ آتینا ہم نے دی ہم ان کو الکتاب کتاب مراد تورات اور انجیل یتلونہ تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا معنی اور مطلب سمجھ کر یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوتی ہی اولئک یہی لوگ یؤمنون ایمان لانے والے یقین رکھنے والے بہی ساتھ اس کے ومن یکفر واو میں نے اور من میں نے جو شخص یکفر کفر یکفر کا معنی ہے انکار کرنا بہی ساتھ اس کے فاولئک پس یہی لوگ ہم وہی الخاسرون نقصان اٹھانے والے. معنی دیکھیے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ تلاوت کرتی ہیں اس کی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا. اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ ہیں اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے. ومن یکفر بہ اور جو بندہ اس کا انکار کرے گا فاولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب یہاں سے اللہ کریم نے یہ بحث پہلی تو ختم ہو گئی لیکن یہاں سے اللہ کریم ایک دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں نقلی دلیل اور وہ بھی اہل کتاب مسلمانوں سے. آپ دعویٰ پیچھے پڑھ چکے ہو وہاں سے ہماری بحث شروع ہوئی تھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا رب. اب یہ بحث آتی اس کے اندر مسائل آئے کیا کچھ چلتا رہا وہ آپ پڑھتے رہے ماشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیچھے آپ نے دو لائن اوپر پڑھا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا کہ ہم نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا اور حق دے کر بھیجا. حق وہی مسئلہ توحید. اب پیغمبر کی تصدیق کرنے والے بھی یہ لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہو یہودیوں کچھ تو خیال کرو ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کتاب کو ماننے والے جیسا کہ عبداللہ ابن سلام ابن سوریہ ابن یامین یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ علماء کے بڑے بڑے درویش یہودیوں کے بڑے بڑے راہب لوگ تھے تو لہذا یہ لوگ مان گئے. ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. تو فرمایا جب یہ لوگ مان گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی مانتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر کے حق یہی ہے. تو تم کیوں نہیں مانتے؟ الذین آتیناہم الکتاب یہ دلیل دے دی نقلی.
اچھا، اس کے بعد فرمایا یتلونہ حق تلاوت، یہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، سمجھ کر کرتے ہیں. انہوں نے تورات کو پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق چلے، تو یہ تلاوتی ہی کی ضمیر یہ تورات کی طرف ہے. اور آگے اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں اس کے ساتھ ایمان لانے. اس کی ضمیر جا رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی یہ محمد الرسول اللہ کے اوپر کیا لانے والے ہیں؟ ایمان لانے والے. اور آگے فرمایا وَمَن یکفر بِہ، اور جو بندہ محمد الرسول اللہ کا کرے انکار، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی نقصان اٹھانے والے. اب جو بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کرے، رسالت کا انکار کرے، مقام کا انکار کرے، آپ کی نبوت کے اندر شک کرے، وہ بندہ مسلمان ہو سکتا؟ اب میں آپ کی نبوت کو بھی مانوں اور پھر میں اپنی مرضی سے مسائل بھی شروع کر دوں، اپنی مرضی سے طریقے بھی شروع کر دوں، کیا مانا کہ میں نبوت کو مانتا بھی ہوں اور اپنی مرضی بھی کرتا ہوں؟ جب میں نے پڑھ لیا لا الہ، تو مانا یہ ہے کہ اللہ کی حکومت کے بغیر کسی کی حکومت نہیں، راج چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے. جب میں نے پڑھ لیا محمد الرسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رواج چلے گا تو محمد الرسول اللہ کا چلے گا، اور کسی کا رواج. میں پڑھتا بھی ہوں محمد الرسول اللہ، اور پھر رواج میں لے کر آتا ہوں ہندوؤں کے، میں لے کر آتا ہوں کافروں کے رواج، تو پھر میں کیسا مسلمان؟ تو فرمایا جو بندہ انکار کرے محمد رسول اللہ کے رواج کا، آپ کے طریقے کا کرے انکار، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے. اور آگے فرمایا یا بنی اسرائیل، یہ آپ آیات پڑھ چکے، ایک دفعہ منع کر دوں گا. یا بنی، اے بیٹو اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ. کیا معنی جی؟ اللہ کا بندہ. تو معنی کیا بن گیا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی یعقوب، یعنی یعقوب کی اولاد. اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری ان نعمتوں، میری ان نعمتوں، اللتی، وہ، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تمہارے اوپر، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، تم کو فضیلت دینے والا ہوں، علی، میں نے پر، العالمین، اس وقت کے لوگوں کے، واتقوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا، میں نہیں، تجزی، کفایت کرے گا، تجزی، کفایت کرے گا، نفس، کوئی نفس بھی، ان میں سے، نفس، شیئن، ذرہ برابر بھی، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی فدیہ، عدل، کوئی فدیہ، رشوت، ولا تنفعھا، اور لا نہیں، تنفعھا، نفع دے گی، تنفعھا، نفع دے گی اس کو، شفاعت، سفارش، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے. معنی دیکھیے ایک دفعہ، اس کا تھوڑا سا مطلب ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی اس وقت کے لوگوں کے اوپر، واتقوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کفایت نہیں کرے گا ذرہ برابر بھی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے فدیہ، ولا تنفعھا شفاعت، اور نہ سفارش قبول کی جائے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ مدد کی جائے گی، اور نہ. اچھا بھائی، مسئلہ یہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو آیات کا معنی ہو گیا،
یہ آیات پہلے اتر چکی، چوتھے رکوع کے اندر ہم یہ آیات پڑھ چکے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہی آیات آئی، پھر دوبارہ آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک آیت کو بار بار پیش کرتا ہے، یہ تو آ گیا تکرار، اور کسی چیز کے اندر تکرار آ جائے تو اچھی بات نہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے بھائی؟ اس کے دو چار معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ پہلی جو آیات تھی یا بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد جو موسیٰ علیہ السلام جن کو لے کر آئے تھے وہ مراد ہے۔ ان سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم نکلی تھی مصر سے وہ مراد ہے ایک، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی جو اب موجودہ بنی اسرائیل ہے ان کو خطاب کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ کریم فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، وہ تو بھائی تھا، بھائی ان کو اشارہ دیا گیا کہ میری یہ نعمتیں یاد کرو، اور یہاں یہ کہا گیا کہ بھائی پیچھے جو آئی ہیں، جو نشانیاں آئی ہیں، جو انعامات آئے ہیں، میری نعمتیں آئے ہیں، ان کو بھول نہ جانا، وہ یاد رکھنا۔ جیسے بندہ جاتے جاتے نا آخر کے اندر کہتا ہے بھائی میں نے تجھے جو کام کہا ہے اس کا خیال بھول نہ جانا، مطلب یہ ہے کہ اس کی یاد دہانی دوبارہ کرا دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد وَاتَّقُوا يَوْمًا، یہ آخر کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، پھر آخرت کا تھوڑا سا نظارہ دے کر اللہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ توحید کو مان جاؤ تو بہتر ہے، مسئلہ توحید کو مان جاؤ تو بہتر ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر خیال کرنا وَاتَّقُوا يَوْمًا، پھر ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی بھی کسی انسان کے کام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، خلافت ہو تو ایسی خلافت ہو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور ایک عورت آئی ہے بچوں کو لے کر، وہ باہر خیمہ لگایا ہوا ہے اور خیمہ لگا کر یہاں بیٹھ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ رات کو گشت کیا کرتے، وہ کیا کرتے تھے؟ رات کو گشت کرتے تھے اور اپنا بیس بدل کر جا کر چیک کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو جھنجھوڑتے تھے عمر تو کیا کر رہا ہے، اللہ نے تجھے حکومت دی ہے اور تو کیا کر رہا ہے۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے کرتے دیکھا کہ باہر خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے، کوئی روشنی ہو گئی، چلے گئے وہاں جا کر دیکھا کیا ہے، ایک عورت ہے، اس کے پاس بچے ہیں اور آگ جل رہی ہے، اس کے اوپر پتیلا رکھا ہوا ہے، ایک برتن رکھا ہوا ہے جس کے اندر پانی رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے عورت تو کیا وہ یہاں ٹھہر گئی، کیا ہو گیا، اور کیا تیرے ساتھ کسی نے مدد نہیں کی؟ کہنے لگی یہ تو صبح کا وقت ہوگا تو پھر دیکھیں گے، میں عمر کی عدالت میں جاؤں گی اور پوچھوں گی اے عمر تو حکومت کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیری حکومت کے اندر بچے بھوکے سوتے ہیں، یہ میں نے پانی رکھا ہے کہ بچوں کو بلبلانے کے لیے کہ میں کوئی چیز پکا رہی ہوں، یہ اس دھیان میں لگیں گے تو سو جائیں گے، لہذا رات ہماری گزر جائے گی، یہ صبح باتیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ کہا کہ میں ہی عمر ہوں، بلکہ اسی وقت انہی قدموں کے واپس چلے اور جا کر بیت المال سے جا کر ایک بوری کھانے کی بری اور اپنے غلام اسلم کو کہتے ہیں میرے کندھے پہ رکھ دے، اٹھا اور اس کو میرے غلام کہنے لگا حضرت نوکر کیا، میں نوکر جو ہوں، میں غلام حاضر ہوں، میں اس کام کے لیے ہوں، میری ڈیوٹی ہے، یہ کام میں کرتا ہوں۔ کہا نہیں، ایک بات مجھے یہ بتا دے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کیا قیامت کے دن میرے بوجھ اٹھائے گا؟ یہ سوال جو ابھی ہونے والے ہیں، یہ صبح کو سوال ہوں گے، ان کا بوجھ تو قیامت کے دن اٹھا لے گا؟ کہا نہیں حضرت یہ تو تمہارا کام ہے،
تو کہا اگر میرا کام ہے تو پھر چھوڑ دے، یہ بوری میرے کندھے پہ رکھ دے اور میں چلتا ہوں۔ آپ گئے وہاں، جا کر اس برتن کے اندر پانی ڈالا اور حلوہ تیار کرنا شروع کیا، کھانا بنایا، کھانا بنا کر ان بچوں کو کھلایا اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ بچے کھا کر ہنسنے لگے۔ عورت کہنے لگی عمر تو تجھے ہونا چاہیے، وہ کیا عمر ہے جو سکون سے سویا ہوا ہے، مزے سے سویا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، عمر تو تیرے جیسا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اماں، جب وہاں تو آئے گی تو اسی کو عمر پائے گی، یہی عمر ہے، یہی عمر ہے۔ تو وہ کہنے لگی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کی عدالت کے اندر، خلافت کے اندر، حکومت کے اندر کبھی کسی کو تکلیف نہیں۔ تو خیر یہ واقعہ آ گیا۔ میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی قیامت کے دن کسی کا بوجھ یا تو کہتے ہیں میں کر لوں گا، وہ کر لوں گا، وہ نہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہ باپ اٹھا سکتا ہے، نہ ماں اٹھا سکتی۔ اللہ کا قرآن نے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا منظر ہوگا، ماں بھی دیکھ کر بھاگ جائے گی، باپ بھی دیکھ کر بھاگ جائے گا، بھائی بھی دیکھ کر بھاگ جائے گا، دوست بھی دیکھ کر بھاگ جائے گا، بیوی بھی دیکھ کر بھاگ جائے گی، بیٹے بھی دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ ہر کوئی نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہ ہر کوئی یہی خیال میں ہوگا یہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، یہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، فرمایا یہ پوری دنیا بھی تم سونے کی بھر کر اللہ کے دربار میں پیش کر دو تو پھر بھی سفارش وہاں چلے گی؟ یہاں تو چلا لو گے لیکن وہاں سفارشیں نہیں چلتی۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، فرمایا کوئی چھڑانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور پھر مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں سے توحید کی آیات ختم ہوگی۔ کل سے انشاءاللہ وَإِذِ تعالیٰ سے دوسرا حصہ رسالت کا شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔